دوستو آج کل ہماری جو نگراں گورنمنٹ ہے، جو نگراں سیٹ اپ ہے، وہ اساتذہ کرام کے ساتھ جو کہ قوم کا معمار ہوتے ہیں بہت ہی برا سلوک کر رہی ہے، انہیں ٹارچر کر رہی ہے۔ وہ احتجاج کر رہے تھے اساتذہ کرام، تو ان پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جب ان عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ صاحبان نے انہیں جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا مقدمے سے جب انہیں ڈسچارج کر دیا تو اس کے بعد متعلقہ ڈسٹرکٹ کے جو ڈی سیز تھے انہوں نے ان اساتذہ کرام کے اوپر 16 ایم پی او کے تحت ڈیٹینشن آرڈر جاری کیا، جو کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہوں نے 16 ایم پی او کے تحت ڈیٹینشن آرڈر جاری کر کے بغیر عدالت کے روبرو پیش کیے انہیں جیل میں بھیج دیا، جو کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے انہیں جیل میں بھجوایا تھا۔ دوستو جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ قوم کا معمار ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے اندر، جو اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کرنے کی جو ہے ان میں قابلیت پیدا کرتے ہیں، جو ان میں شعور پیدا کرتے ہیں، ان کے دماغ کی گرومنگ کرتے ہیں۔ یہ اساتذہ کرام ہی ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کا معمار ہوتے ہیں، انہیں ترقی کی منازلیں طے کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں اساتذہ کرام کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس شخص نے بھی مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس طرح آپ دیکھ لیں اشفاق احمد صاحب جو تھے، جب اٹلی میں سفر کر رہے تھے، ان کا چلان ہو گیا تھا۔ چلان ہونے کے بعد جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو جج نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، تو اشفاق احمد نے کہا تھا کہ میں ٹیچر ہوں۔ تو جج اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا اے ٹیچر از ان دا کورٹ، ایک استاد عدالت میں آ گیا، تو اس کا فائن جج نے معاف کر دیا تھا۔ یہ ہوتی ہے تہذیب یافتہ قومیں جو اپنے اساتذہ کا قدر کرتی ہیں، ان کا احترام کرتی ہیں۔ بادشاہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید جو تھے وہ بھی اپنے استاد کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے۔ آپ زیادہ ماضی میں نہ جائیں، آپ علامہ اقبال کی مثال لے لیں۔ علامہ اقبال کو جب انگریز گورنمنٹ نے سر کا خطاب دینے کی کوشش کی تو علامہ اقبال نے کہا پہلے آپ کو میرے استاد میر حسن کو جو کہ سیالکوٹ میں رہتے ہیں انہیں شمس العلماء کا خطاب دینا پڑے گا، اس کے بعد جا کے میں سر کا خطاب آپ سے وصول کروں گا۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سیالکوٹ جانا پڑے گا۔ تو انگریز سرکار سیالکوٹ گئی تھی اور علامہ اقبال کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، تو پھر علامہ اقبال نے سر کا خطاب ان سے لیا تھا۔ یہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اپنے اساتذہ کی اس طرح عزت کیا کرتے۔ امام احمد بن حنبل ایک دفعہ نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، ان کا شاگرد ان سے پہلے بیٹھ گیا، وضو کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا میرے استعمال شدہ پانی سے میرے ٹیچر امام احمد بن حنبل وضو کر رہے ہیں تو انہیں شرم محسوس ہوئی، وہیں سے فوری طور پر اٹھے اور اٹھ کر استاد سے آگے جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ اساتذہ کا اس ادب اور اس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، وہ اساتذہ کرام پر ایف آئی آر درج کر رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ پیسفلی احتجاج کر رہے تھے، وہ اپنے پینشن کے حقوق مانگ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسکولوں کو پرائیویٹائز نہ کریں، لیکن حکومت ان کے جو احتجاج پہ جو ہے ان کی باتیں، ان کی ڈیمانڈ جو جینوئن ڈیمانڈ ہے ان پر عمل کرنے کے انہوں نے ان پر ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی۔ دنیا کے جتنے بھی جدید ممالک ہیں وہاں پر اساتذہ کرام کا بہت زیادہ عزت اور احترام کیا جاتا ہے، جس وجہ سے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ایجوکیشن کے میدان میں جو قوم سب سے زیادہ آگے ہے وہی قوم، وہی ملک دنیا پہ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، وہی ملک جو ہے دنیا پر جو ہے وہ راج کر رہا ہے، چودراہٹ کر رہا ہے۔ دنیا میں تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں جیوز جو یہودی ہیں تقریباً 2 سے 3 کروڑ ہیں، یعنی دنیا کا ہر چھٹا یا 7واں آدمی مسلمان ہے۔ لیکن ان کے پاس جو نوبل پرائزز ہیں وہ دیکھ لیں تقریباً 3 یا 4 ہیں، تعلیم کے میدان میں، فزکس کے میدان میں، کیمسٹری کے میدان میں 3 یا 4 ہی ہیں۔ اور جو 1979 میں 79 میں عبدالسلام جو پاکستانی شہری تھا اسے فزکس کے میدان میں نوبل پرائز دیا گیا۔ دوسری طرف آپ جیوز کو دیکھ لیں، آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے تقریباً 200 سے زائد نوبل پرائز حاصل کیے ہیں۔ یعنی تعلیم کے میدان میں وہ قوم اتنی آگے ہے، اتنی آگے، جس وجہ سے وہ قوم دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، دنیا پر بادشاہت کر رہی ہے، دنیا پر چودراہٹ کر رہی ہے۔ اللہ کا سمپل فارمولا، سمپل قانون ہے، جو بھی قوم جدید علوم میں آگے ہوگی، جو بھی قوم تعلیم کے میدان میں آگے ہوگی، وہی قوم دنیا پر راج کرے گی۔ اسرائیلی قوم تعلیم کے میدان میں، آئی ٹی کے میدان میں، فزکس کے میدان میں، کیمسٹری کے میدان میں، بیالوجی کے میدان میں، یعنی کہ ہر فیلڈ میں
وہ تعلیم جو ہے وہ جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس وجہ سے وہ قوم دنیا میں آگے ہے۔ اس کے بعد کرسچن کمیونٹی دنیا میں آگے، آپ دیکھ لیں ویسٹرن کنٹریز جن کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، جیسے ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، کیلیفورنین یونیورسٹی، اس طرح بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کی ہے، جوز کی ہے، جبکہ دنیا میں 58 کے قریب اسلامی ممالک ہیں۔ پہلی ٹاپ کی 100 یونیورسٹی میں کسی کا بھی نام نہیں، کیونکہ تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اساتذہ کرام کی وہ عزت نہیں کرتے، وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ لوگ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، جس وجہ سے اسلامی ممالک پر جو ہے وہ زوال آ گیا، ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسرائیل آئے دن دیکھ لیں آپ، عربوں پر جو ہے وہ آنکھیں انہیں دکھا رہا ہوتا ہے، انہیں جو ہے فلسطین پر اب وہ ناجائز حملے کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے وہاں پر نہتے فلسطینیوں کو۔ اس طرح جو ہے امریکہ دنیا پر اپنا روب دبدبا قائم کیے وجہ وہ لوگ تعلیم کے میدان میں آگے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ہر میدان میں آگے، وہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ قوم سب سے آگے ہے۔ پاکستان میں اب بڑا المیہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری پینشن جو ہے وہ بند نہ کریں۔ پینشن بھی آج کل ایسے ملتی ہے کہ ہر جو گورنمنٹ ملازم ہوتا ہے اپنی سیلری میں سے کچھ پیسے کٹواتا ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بعد وہی پیسے جو اس کے اپنے کٹوائے ہوتے ہیں وہی اس کو ملتے ہیں۔ لیکن ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ عجیب سلوک کر رہی ہے، ان کے پینشن بند کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، جتنے بھی ایسٹ ہے، قومی ایسٹ ہے، ان کو پرائیویٹائز کیے جا رہی ہیں۔ حال ہی میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پنجاب کے 11,057 جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے، اور لاہور کے 657 سکول کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے۔ آگے پاکستان کی جو قوم ہے، وہ 2 کروڑ کے قریب جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آگے ہی شرح خواندگی میں بڑے پیچھے ہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا، اگر یہ پنجاب کے سکول اور پاکستان کے سکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تو پہلے 2 کروڑ کی آبادی ہے، 2 کروڑ قریب جو طالب علم ہیں وہ سکولوں کا منہ نہیں دیکھ رہے، تو پھر 4 سے 5 کروڑ جو پاکستانی ہوں گے وہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ آگے پاکستانی قوم تعلیم کے میدان میں بڑی پیچھے ہے، شرح خواندگی بہت ہی کم ہے۔ اگر ایسے ہو گئے، کیونکہ پاکستان کی جو 70% آبادی ہے وہ غریب آبادی ہے، اور جو غریبوں کے بچے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سکول میں ہی پڑھنے جاتے ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، آرٹیکل 25A کا تقاضا بھی یہی ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک جو بچہ ہوگا اس پر جو تعلیم ہے وہ کمپلسری اور لازمی ہوگی، اور ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ انہیں وہ تعلیم دے۔ اگر یہ سکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تو غریبوں کے بچے تو سکول نہیں پڑھ پائیں گے، وجہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو سکولوں میں نہیں جائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ مزدوری پر جائیں گے، اپنے کاموں پر جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں 11,057 جو سکولز ہیں وہ پنجاب میں پرائیویٹائز ہونے جا رہے ہیں، جس میں 657 سکول لاہور کے جن کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی یہ مینڈیٹ میں ہی نہیں آتا کہ وہ ایسا کام کرے، اور اس کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ اور ہماری جو پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو تھی وہ بھی عجیب تھی کہ اس نے ایسے قوانین بنا دیے کہ جو کام الیکٹڈ گورنمنٹ کر سکتی ہے، انہوں نے قانون ایسے بنوا دیے تھے، وہی کام کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے۔ یہی حکومتیں جو IMF سے قرضے لیتی ہیں، قرضے لے کر اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتی ہیں، اس کے بعد قوم کا ایسٹ، قوم کے اثاثہ جات کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ المیہ آگے پاکستان میں یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں 5 سے 6 طرح کے نصاب تعلیم پڑھائے جا رہے ہیں۔ ایلیٹ کلاس کی جو طبقہ ہے، ہمارا 10% طبقہ جو ہے وہ بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، وہاں پڑھتا ہے، اور پاکستان غریب قوم کے اوپر وہی راج کر رہا ہے۔ باقی جو 90% جو لوگ ہیں وہ بیچارے اردو میڈیم میں پڑھ کے، گورنمنٹ سکولوں میں پڑھ کے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میٹرک گریجویشن کر رہے ہیں تاکہ وہ کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں۔ لیکن ہماری ریاست جو کہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن المیہ یہی ہے کہ ہماری ریاست سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے، ہماری ریاست جو ہے وہ سٹیپ مدر جیسا سلوک کر رہی ہے، اور وہ اداروں کو پرائیویٹائز کیے جا رہی ہے، ساتھ ساتھ جو بنیادی تعلیم کا جو ہر شہری کا حق ہے اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے۔ اگر انہوں نے یہ کر دیا تو پاکستان کا بچہ، غریب بچہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ تو میں اپنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، محسن نقوی جو چیف منسٹر ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا ایسے اقدامات سے باز رہیں،
یہ آپ کے مینڈیٹ میں نہیں آتا. آپ اسکولوں کو پرائیویٹائز نہ کریں. اگر آپ نے پرائیویٹائز کر دیا تو غریب کا بچہ بالکل مر جائے گا. خدا را اس ملک پر رحم کیجئے. تھینک یو ویری مچ.